بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ جمعۃ المبارک کا عظمت و عفتوں والا دن جاری و ساری ہے۔ ہم سب اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ذی الحج شریف کا ماہ مقدس جاری و ساری ہے۔ پچھلے جمعوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، آپ پہ جو ازمائشیں آئیں، پھر آپ کی قربانی کا تذکرہ بھی ہم کر چکے، آپ نے سنا۔ اسی مہینے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی شہادت ہے۔ 18 ذی الحج کو آپ کو شہادت کے رتبے پہ فائز فرمایا گیا۔ حضرات گرامی الحمدللہ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت حنفی ہیں۔ یہ ایک سچا اور خراب مسلک ہے کہ جس کے اندر کوئی نفی والی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کے نام لے کر اہل بیت کی توہین کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا انکار کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سنی سب کو ماننے والے ہیں، سب کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ ہم رسول اللہ کی آل کے بھی نوکر ہیں، رسول اللہ کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ نفی والی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو اور اپنے اصحاب کو اس طرح جوڑا، انہیں ملا کے اپنے ساتھ رکھا۔ اس سے بڑی خلفائے راشدین کی اور کیا عظمت ہوگی، بالخصوص شیخین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جنہیں رسول اللہ نے آخری جو سفر ہوتا ہے انسان کا اس دنیا سے جانے کے بعد قبر کا، اللہ کے محبوب نے ان دو ہستیوں کو اتنا پیار رکھا ان سے کہ انہیں آخری سفر میں بھی اپنے کندھوں سے کندھے ملا کے سلا رکھا ہے۔
اپنے کندھوں سے کندھے ملا کے انہیں سلا رکھا ہے۔ میرا اپنا جو مینٹلی طور پہ میرے دوست جانتے ہیں کہ میں اہل تشیع کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتا تھا، اور نرم ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن اتنی تکلیف ہوئی کہ جب وہ پوری شیعہ کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے کانفرنس کی، پریس کانفرنس کی، جو بل پاس ہوا پارلیمنٹ کے اندر، ان کے اندر جو ان کے مبلغ تھے، عالم دین تھے، انہوں نے ایک جملہ بولا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو خلفائے راشدین کو خلیفہ راشد مانو، ہم انہیں خلیفہ راشد نہیں مانتے۔ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو ہم خلیفہ راشد ہی نہیں مانتے۔ میں نے کہا جو ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ شیعہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی اولاد جو عثمان غنی کے دور کے اندر پیدا ہوئے، یہودیوں کی یہ لابی ہے۔ اب یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کیا معاملہ آیا؟ کیا پیش آیا؟ حضرات گرامی، جو بھی بندہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی کی بے ادبی جب کرتا ہے نا، پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تم نہ مان لو، وجہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن تمہیں کس نے کہا؟ اگر آج کسی بڑے کا کوئی داماد ہو، سسر ہو، اللہ کی عزت کی قسم اسے کوئی گالی دے تو تکلیف اس کو ہوتی ہے، اس کے سسر کو، اس کے داماد کو۔ حضرات گرامی، گالی دیتے ہو ان ہستیوں کو، انہیں تم کہتے ہو خلیفہ راشد نہیں تھے۔ میرا رسول جن سے بیٹیاں لیتا رہا اور جن کے عقد میں رسول نے بیٹیاں دی، میرے کریم آقا مکہ مدینہ جب ہجرت کر کے گئے پہلی دفعہ، میرے رسول نے وہاں پہ تبلیغ شروع کی۔ اب ارادہ کیا میں جس مکہ کو چھوڑ کر آیا ہوں، میرے جد اعلیٰ ابراہیم کا مقام ہے، میں اس کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، میں عمرے کے لیے جاؤں۔ میرے کریم آقا نے احرام باندھا، مدینہ سے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ رکے، صحابہ اکرام 1400 اصحاب پیغمبر میرے رسول کے ساتھ ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اب یہاں پہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام رکے، 1400 صحاب ہے۔ مشرکین مکہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کو پتہ چلا کہ مسلمان عمرہ کے لیے مکہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے ادھر سے ایلچی بھیجا، آپ مقام حدیبیہ پہ، الحمدللہ میری حاضری ہوئی ہے اس مقام پہ، صلح حدیبیہ جہاں پہ ہوا، وہاں پہ آج بھی اگر کوئی حاجی عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ بھی میقات بنی ہے، میرے رسول کی سنت ہے وہاں سے عمرہ کرنا، احرام باندھ کے جانا۔ اب وہاں پہ رسول اللہ رکے، وہ ایلچی آیا مشرکین کا، آ کر کہتا ہے اے محمد، مکہ میں نہیں تم آ سکتے، تمہارا اور تمہارے غلاموں کا، تمہارے اصحاب کا داخلہ مکہ میں بند ہے، تم عمرہ نہیں کر سکتے، طواف کعبہ نہیں کر سکتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نہ کوئی جنگ کی نیت سے آئے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت، عمرہ، طواف کے لیے آئے ہیں، کوئی رکاوٹ کیوں تم ڈالتے ہو؟ حضرات گرامی، وہ چلا گیا بتا کے مشرکین کا پیغام۔ میرے کریم نے سلسلہ شروع ہو گیا آپس کے اندر مذاکرات کا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے رسول کے 2 مرتبہ داماد بنے، جنہیں عثمان غنی ذوالنورین، یہ کیا ہے ذوالنورین؟ ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نوروں والے۔ میرے رسول کی 2 بیٹیاں ام کلثوم، ام رقیہ،
حضرت عثمان غنی کے یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی، اور السوائق المورکہ کے اندر حدیث صحیح موجود ہے۔ میرے کریم فرمانے لگے بدبختو اس عثمان پہ تم انگلی اٹھاتے ہو جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا کہ اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا، فرمایا میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ کتنی فضیلت ہے۔ میرے کریم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سفیر بنا کے مکہ، اور میرے عثمان جا کر کہنا انہیں کہ نہ جنگ کے نیت سے آئے ہیں، نہ ہم کوئی ساتھ ہتھیار لائے ہیں جنگ کے لیے، تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی آپ پہنچے، باتیں ہونے لگی۔ انہوں نے کہا اے عثمان، ہم کبھی بھی مسلمانوں کو، رسول اللہ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں تم آئے ہو، ہماری برادری ایک ہے، ایک قبیلہ ہے، آؤ طواف کعبہ کرو، عمرہ کر لو، زیارت کر لو، آب زمزم پی لو۔ ادھر یہ مکالمہ مشرکین مکہ کا عثمان غنی سے جاری تھا، ادھر اصحاب صلح حدیبیہ رسول اللہ سے مذاکرات کر رہے تھے، مصطفیٰ سے گفتگو جاری تھی۔ میرے کریم آقا سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ عثمان چلا گیا ہے، بڑا خوش قسمت ہے، توجہ سے سننا، کہ بڑی اللہ کا گھر دیکھ لے گا، زیارت کر لے گا، طواف کر لے گا، آب زمزم پی لے گا۔ حضرت عثمان غنی تو خوش قسمت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام سے جو توقعات وابستہ سی وہ میرے محبوب نے بیان کی، فرمایا اے میرے غلاموں، تم یہ تبصرہ کرتے ہو کہ عثمان غنی میرے بغیر کعبے کا طواف کر لے گا، میرے بغیر آب زمزم پی لے گا، میرے بغیر عمرہ کر لے گا۔ فرمایا میرے غلاموں، عثمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن میرے بغیر کعبے کا طواف کبھی بھی نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی، دن زیادہ ہو گئے، گزرے، افواہ پھیلی مکہ کے اندر کہ مسلمانوں کے سفیر عثمان کو مشرکین نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ یہ بات جب رسول اللہ کو حدیبیہ کے مقام پہ پہنچی نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غلاموں کو اکٹھا کیا کر کے آپ نے اس شجر، ایک درخت تھا، اس کے نیچے اکٹھا کر کے آپ نے بیعت لی۔ فرمایا میرے غلاموں، میں کبھی بھی عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سب اصحاب 1400 صحابہ نے بیعت کی رسول اللہ کے ہاتھ پہ، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ اب ہاتھ بیعت کا انداز کیا تھا؟ قاضی اللہ اکبر ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سارے ہاتھ اوپر جوڑ کر جہاں جہاں لگتا تھا، ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ اکبر، وہ ہاتھ جس کو اللہ اپنا دست فرمائے، ہاتھ فرمائے، ہاتھ پہ صحابہ نیچے اوپر ہاتھوں سے ہاتھ ملا کے رکھ رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو اب میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ تو حضرات گرامی جب سب نے کہا لے کر جائیں گے، میرے کریم نے فرمایا لوگو یہ تو ہاتھ تھا نا میری طرف سے، تم میری بیعت کر رہے تھے، فرمایا یہ جو ہاتھ ہے نا، میرے کریم نے بلند کیا سارے ہاتھوں پہ رکھ کے، رسول اللہ نے فرمایا لوگو یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ اب یہ ادا او ملنگ جو بھونکتا ہے، بد نسلہ ہے، کتا، میں تو کتے سے بھی تشبیہ نہیں دیتا، وہ بھی اچھا ہے ان سے، کیوں؟ اصحاب کہف کا کتا تھا، اللہ کے ولیوں سے ملا، لیکن اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر بیان کر دیا، فرمایا قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، فرمایا اتنا عزت والا وہ کتا ہے نجس عین، ولیوں سے تعلق بنا، اصحاب کہف سے تعلق بنا، اللہ نے اتنی عزت دی، کل قیامت کے دن اسے انسانی شکل دی جائے گی اور جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اصحاب کہف ان کی حفاظت کرے، ان پہ نہ بھونکے، رب نے عزت دے، کتا ہے، لیکن جو رسول اللہ کے اصحاب پہ بھونکے وہ کتوں سے بھی بدتر ہے، وہ کتوں سے بھی پلید ہے۔
آئیے میرے رب نے اس نقشے کو بیان کیا. شیعوں کی تفسیر منہاج الصادقین، تفسیر قمی، تفسیر فصل الخطاب ان کی، حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی. حوالہ غلط ہو، چور کی سزا میری سزا، انہوں نے نہ ان کے بڑوں نے لکھا ہو میری جو چور کی سزا ہے میری، میں رکن کا ہوں، میں نے حوالہ دے کے چلے نہیں جانا. حضرات گرامی اب وہ میرے کریم نے ہاتھ رکھ کے جب اوپر ہاتھ رکھا نا فوراً جبریل امی حاضر ہو گیا. فرمایا میرے رب نے فرمایا جبریل منظر بڑا خوبصورت بنا ہے، بڑا ایک دلکش میرے کریم کا ایک منظر بنا کر بیٹھا ہے، جاؤ میرا پیغام لے کر جاؤ. اب قرآن پڑھنے لگا ہوں، سورت فتح ہے، شیعوں کی امام واڑوں کے اندر یہی قرآن پڑھا ہے، وہاں پہ پڑھیں سورہ فتح ہے، آیا کریمہ 18 نمبر ہے. میرے رب نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. کن مومنوں سے راضی ہوا؟ فرمایا جو درخت کے نیچے مصطفیٰ سے بیعت کر رہے تھے. جو مصطفیٰ، اب اس میں کوئی کہے صرف و ناب کی کوئی منطقی بات ہے نہیں، شجرہ وحد کا صیغہ ہے، یہ جمع ہے یا مونس مذکر کا کوئی ایسی گرامر کی بات نہیں ہے، جو مرضی ہے تفسیر پڑھو. اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہوا کن سے؟ ان المؤمنین، مومنوں سے. کب راضی ہوا؟ اب از کہا جاتا ہے جب، یہ نہیں فرمایا اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، فرمایا نہیں اس وقت راضی ہوا. از اللہ اکبر، از یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے. اب اللہ فرمائے میں رسول کے 1400 صحابہ جو اس وقت ساتھ تھے، پہلے وہ مومن ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا. اب کوئی چرس پینے والا، کوئی بھنگ پینے والا یہ کہے کہ نعوذ باللہ صحابہ پہ رب راضی نہیں تھا، اور تو نہیں راضی ہوتا جا جہنم میں، میرا رب نے تو قیامت تک انہیں سرٹیفکیٹ عطا کر دیا. فرمایا میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں، جو میرے رسول کے غلام ہیں، فرمایا ان سے میں رب راضی ہو چکا ہوں. اب آگے آیا کریمہ یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اللہ کریم نے آگے آیا کریمہ کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے تھے، فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، عالم کہتے ہیں جاننے کو، علم والا. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کو جان لیا. فعلم فی قلوبہم، میں رب ان کے دلوں کو جان لیا کہ یہ مومن ہیں، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں. حضرات گرامی پھر اللہ کریم فرماتا ہے صرف دل جانا نہیں میں نے، فرمایا فانزل السکینۃ، میں نے ان پہ سکون طاری کیا. فرمایا پھر کیا آگے باری تعالیٰ کیا پھر عطا کیا؟ فرمایا ہم نے انہیں فتح قریب عطا فرمائی، یعنی انہیں ہم نے فاتح بنا دیا. حضرات گرامی عثمان غنی کی عظمت، ان کا مقام یہ تھوڑا ہے کہ میرے رسول نے 2 بیٹیاں اپنی حضرت سیدنا عثمان غنی کو دی. اور پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے سورہ نجم کے اندر، میرا رسول اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا. یہاں تو یہ مانو نا کہ رب کی منشا کے خلاف رسول کا کام تھا. کیوں؟ اگر یہ مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. میرا رب سورہ نجم کی پہلی آیات کے اندر فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جو مرضی ہے ترجمہ پڑھے، میں شیعہ سنی وہابی کسی ترجمے کا نہیں کہتا، یہی پڑھو، ان کا پڑھ لو. کیا ان کے مولویوں نے نہیں ترجمے کیے؟ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لوگوں میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب میں حکم دیتا ہوں، میں وحی کرتا ہوں، اس وقت میرا محبوب کلام کرتا ہے، میرا محبوب بولتا ہے. تو پھر حدیث پاک سن لیجئے، ذوالنورین کے حوالے سے
تاریخ الخلفاء امام سیوطی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، تاریخ طبری اٹھا کر پڑھ لیجئے، حدیث کے اندر آیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا اے مولا مرتضیٰ بتائیں عثمان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے، دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو وحی فرمائی کہ محبوب اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے فرما دے، عثمان غنی سے نکاح اللہ کے حکم پہ کیا گیا۔ مصطفیٰ مراتے میرے رب نے حکم دیا عثمان غنی سے نکاح کرو، میں نے نکاح کیا۔ فرمایا اب عثمان غنی کہتے ہیں کہ دو نور تھے مصطفیٰ کے، عثمان کے عقد میں آئے، نکاح میں آئے، اللہ نے انہیں ذوالنورین بنا دیا، انہیں ذوالنورین بنا دیا۔ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، جامع ترمذی حدیث نمبر 3709، میرے کریم آقا فرماتے ہیں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، آپ کبھی زندگی کے اندر منافق ایک تھا عبداللہ ابن ابی تھا، منافق تکلیفیں بھی دیتا تھا، میرا رسول اس کے جنازے کے لیے بھی چلا گیا، جس کے لیے حکم آ گیا تھا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے مصطفیٰ یہ منافق ہے، نہیں پڑھنا ہے اس کا جنازہ، لیکن آپ چلے گئے، آپ نے کسی کا جنازہ آیا اس سے معذرت نہیں کی، ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، لے جاؤ اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج تک آپ نے کسی کے جنازے کو نہیں چھوڑا بلکہ فضیلت بیان کی، فرمایا مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا کرو، جب جنازے کے لیے تم دعا کرتے ہو اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے، جو دعا مانگتا ہے اس کو بھی اللہ معافی عطا فرماتا ہے، فضیلت بیان کی۔ یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں جنازہ پڑھا؟ اب رسول اللہ فرمانے لگے یہ وہ شخص ہے جو میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اس کے دل میں میرے عثمان سے نفرت تھی، میں اس لیے جنازہ نہیں اس کا پڑھتا۔ ہم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جو ابو بکر کی دل میں نفرت رکھتا ہو، جو جس کے دل میں فاروق اعظم کی نفرت ہو، جس کے دل میں عثمان غنی کی نفرت ہو، جس کے دل میں حضرت سید عائشہ صدیقہ کی نفرت ہو، میرے رسول کے اصحاب کی نفرت ہو، اس بدبخت کا جنازہ نہ پڑھا کرو، جو نہیں پڑھتا وہ رسول کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ہم بکنے والے ہیں، ایک چاولوں کی پلیٹ پہ ہم بک جاتے ہیں، ہمارے اندر ہمارے ساتھ ہماری برادری کے اندر کوئی کسی سے کوئی دشمنی کرے پورا خاندان اس خاندان سے خلاف ہو جاتا ہے، ہماری مذہبی غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ ممبروں پہ بیٹھ کر بکواس کریں ابو بکر کو تو ہم دل میں ان سے نفرت نہ کریں، ہم ان کی دیگوں کے چاول چاٹنے چلے جائیں۔ اللہ کی قسم ساری عزتیں سیدنا صدیق اکبر کی عزت پہ قربان، ساری عزتیں فاروق اعظم کی عزت پہ قربان، ساری عزتیں عثمان غنی کی عزت پہ قربان، ساری عزتیں سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت پہ قربان۔ کیا ہو گیا؟ ہمارا بھائی ہے نا، بھائی سے کوئی معاملہ کسی کا خراب ہوا، کوئی جھگڑا ہو گیا، اب بھائی اس سے ناراض ہے تو پورا خاندان کہے گا میرے بھائی سے اس نے یہ ظلم کیا تھا میں نہیں جاؤں گا، تو کیا ہماری دینی غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہو گئے؟ آؤ عثمان غنی کی عظمت میں تمہیں بتاؤں، میرے رسول نے کیا بیان، اس سے اگر میں کہتا ہوں کوئی عظمت بھی نہ ہو، میرے رسول نے جنہیں اپنا داماد بنا لیا، جن کو 2 بیٹیاں دے دی، حضرات گرامی وہ کہتے ہیں جی یہ وہ سلبی بیٹیاں نہیں تھی، میں کہتا ہوں وقتی طور پہ تم سلبی بیٹیاں نہ بھی مانو، تھی سلبی، لیکن تمہاری یہ بھی بات مان لیں سلبی نہیں تھی، یار نسبت تو مصطفیٰ سے تھی نا، نسبت پلی تو میرے کریم کی گود میں تھی نا، تھی پیچھے سے لائی ہوئی تمہارے بقول، لیکن ہمارا عقیدہ نہیں، ہم تو کہتے سلبی تھی بیٹیاں،
پیچھے سے بھی لائی، لیکن تربیت کس نے کی تھی؟ انہیں کس نے گود میں پالا تھا؟ کس کے زیر سایہ وہ پروان چڑھی؟ کس نے ان کے نکاح کیا عثمان غنی سے؟ ادھر میرے کریم فرماتے ہیں میرے کریم سے مس کرنے والا کپڑا سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر جب تشریف لے گئے نا، سیدہ کھانا بنا رہی ہے، تندوری پہ روٹیاں لگا رہی ہیں، آپ نے فرمایا بیٹی مجھے بھی دو آٹا، یہ پیڑا میں روٹی لگاتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے آٹے کو روٹی کو بنائی نا اس پیڑے کی، بنا کے آپ نے تندوری میں لگائی، تندوری میں لگ گئی، ساری روٹیاں پک گئیں۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں ابا جان جو آپ نے روٹی لگائی تھی نا ابھی اس سے پانی نکل رہا ہے، آگ نہیں مس کر رہے۔ فرمایا میری بیٹی میرا ہاتھ جس سے لگ جائے نا یہ تو دنیا کی آگ ہے، اللہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکے گی۔ حضرات گرامی وہ اگر آٹا مصطفیٰ کے ہاتھ میں لگ جائے آگ نہیں اسے جلاتی، جو مصطفیٰ کی گود میں پلی، جو مصطفیٰ کی جو تربیت میں پلی بیٹیاں وہ نکاح ذوالنورین میں گئی، عثمان غنی میں گئی۔ حضرات گرامی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جب ابھی میرے کریم نے اعلان نبوت کیا نا، ابو لہب کے دو بچوں سے، ایک کا نام ہے عتبہ ایک کا نام ہے عتیبہ، دو بچوں سے منگنی ہوئی۔ منگنی سمجھتے ہیں نا، صرف نامینیٹ کیا گیا۔ اب جب اس نے مخالفت شروع کی نا ابو لہب نے، میرے کریم آقا کو تنگ کرنا، اسلام پہ زبان درازی شروع کی، سورہ نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، کہ اب تعلق ٹوٹ گیا، وہ رشتہ داری ختم ہو گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی الریاض الندرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، یہ بدبخت شیعہ بھی اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، محب طبری کی کتاب ہے، اس کتاب میں موجود ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جو بیٹیاں صرف جن کی رخصتی ہوئی تھی نا، منگنی ہوئی تھی ابو لہب کے دو بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے، فرمایا اللہ نے اس منگنی کی برکت سے نسبت مصطفیٰ جو بیٹیوں سے نسبت ہوئی، مصطفیٰ کی بیٹیوں سے، ان دو بیٹوں کی اللہ نے انہیں بھی دولت ایمان عطا فرمایا، وہ بھی دنیا سے مسلمان گئے۔ اب صرف ان دو بچوں کی، ابو لہب کے دو بچوں کی نسبت مصطفیٰ کی بیٹیوں سے ہو، میرا رب انہیں جہنم میں نہیں جانے دیتا۔ تو لوگوں عظمت عثمان غنی کو ذرا سمجھو، ان کی نسبت نہیں ہوئی نبی کی بیٹیوں سے، بلکہ رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ عقد ہوا، ان سے اولاد بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ عثمان غنی کو رسول اللہ کی بیٹیوں سے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ تو موسیٰ عثمان پہ اعتراض کرو، کیا مقام ہے حضرت عثمان غنی کا، کیا فضیلت ہے، بڑی باتیں تھی۔ میں حدیث پاک دو تین بیان کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے کریم آقا فرمانے لگے، اور میں لوگوں میرے سارے صحابہ میں میرا جو اخلاق ہے نا، میرے اخلاق کا سب سے زیادہ جو مشابہت رکھنے والا شخص ہے نا وہ عثمان غنی ہے، وہ عثمان غنی ہے۔ پھر میرے کریم آقا دوسری حدیث میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے بھی عرض کی، فرمایا میرے عثمان نے مجھ سے جنت کو 2 مرتبہ خرید لیا ہے، 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے۔ پوچھا گیا رسول اللہ کب؟ آپ نے فرمایا پہلے نمبر پہ وہ یہودی، مکہ کے اندر کوئی کنواں نہیں تھا، پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا، اب بحر وہ روما آپ نے خرید کر فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ وقف ہے۔ فرمایا اس دن، اور دوسرا فرمایا جب غزوہ تبوک میرے کریم آقا فرماتے تنگ دستی تھی مسلمانوں پہ، حالات بڑے ڈسٹرب تھے مالی، فرمایا کہ آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے غلاموں کو اکٹھا سامنے کیا، فرمایا غلاموں جنگ کرنی ہے مشرکین سے، کوئی مدد کرو۔ اب پہلا اعلان ہوا تو عثمان غنی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بما ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
پھر رسول اللہ نے اعلان کیا غلاموں کوئی مدد کرو، دوسری مرتبہ بھی عثمان غنی اٹھے، تیسری مرتبہ اعلان ہوا عثمان غنی اٹھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 950 اونٹ اور 50 گھوڑے بما ساز و سامان آپ نے پیش کیے، 1000 اشرفیاں میرے کریم آقا کی گود میں بیٹھے ممبر پہ ڈال دی۔ اب رسول اللہ ممبر سے اٹھے، اس اپنی جھولی کو دونوں پلوں سے پکڑا، اس طرح ہلاتے جا رہے ہیں اور یہ ساتھ فرماتے جا رہے ہیں اے میرے غلاموں میری امت سن لو، آج سے عثمان نے مجھ سے جنت کو خرید لیا ہے اور میرا عثمان جو بھی کرتا رہے عثمان کا عمل اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرے بھائیوں وہ عثمان غنی اور ذوالنورین کا لقب جسے ملا، اور پھر میرے کریم نے جنت کی عظمت بیان کی۔ السوائق المورکہ کے اندر حدیث پاک ہے، ابن حجر نے لکھا، کہتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فرمایا جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے نا، فرمایا اچانک بجلی چمکے گی، روشنی ہوگی، لوگ کہیں گے تمہاری تعالیٰ یہاں پہ یہ کوئی بجلی چمکنے کی جگہ ہے، یہ تو تیرا بڑی اعلیٰ مقام ہے جنت، یہ بجلی چمکنے کی جگہ تو نہیں ہے۔ حضرات گرامی اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حکم آئے گا لوگوں یہ بجلی نہیں چمکی، یہ تو میرے محبوب کا غلام میرے محبوب کا داماد عثمان غنی ایک محل سے دوسرے محل کے اندر جانے کے لیے اپنے جوتوں کے تسمے کھولے ہیں، فرمایا ان تسموں کا نور پوری جنت کو نور نلا نور کر گیا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی کا حضرت سخاوت کے اندر۔ اور پھر آخری بات، حضرت آدم سے لے کر ملا علی قاری شرح مرکات کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا اس روئے زمین پہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قیامت تک، کیوں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین بن کر آئے، فرمایا اس روئے زمین پر کسی شخص کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے گھر ہوں، نبی کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے گھر ہوں۔ فرمایا اس روئے زمین پہ ایک ہی عثمان غنی کو یہ اعزاز ہے کہ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں آئی، آپ کے نکاح میں آئی، آپ کو ذوالنورین کا لقب ملا، آپ خلیفہ راشد تھے۔ بتاؤ جو میرے رسول کا سسر ہو، جو داماد ہو، پنجابی جو میرے نبی کا جوائی ہو، میرے نبی کا سورا ہو، اب بتاؤ جو اسے برا کہے، ایمان والو غیرت کیا کرو، اس سے نفرت کا اظہار کیا کرو، اس سے نفرت کیا کرو۔ اللہ کی قسم میں پہلے عرض کر چکا، میرا ذہن مائنڈ نرم مزاجی تھی، لیکن خوش یہ نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر بغض صحابہ نہ ہو۔ ان کے اندر بغض ہے صحابہ کرام کا، اور ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے پل صراط پہ تلوار وہ بال کی طرح ایک پل ہوگا نا، ادھر بھی گر گئے جہنم میں، ادھر گئے جہنم میں، یہ میرے نبی کی آل اور اصحاب اسی طرح پل ہیں، اگر ادھر چلے گئے ادھر کو نظر انداز کیا جہنمی ہو گئے، ادھر چلے گئے ادھر والوں کو نظر انداز کیا جہنمی ہو گئے۔ کیوں؟ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا میرا رب جس رسول کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، کیوں؟ مکھی نہیں دیکھتی نجس چیز ہے، پاکی پلیدی کی تمیز نہیں کرتی، جہاں آیا بیٹھ گئی۔ میرا رسول اتنا نفیس رب نے بنا کر بھیجا تھا، محبوب فرمایا یہ مکھی ہے، تیرے جسم پہ نہیں بیٹھنے دوں گا، تیرا سایہ زمین پہ نہیں پڑنے دوں گا، کیوں؟ کہ کسی کا پاؤں تیرے سائے پہ نہ پڑ جائے، اتنی نفاست رسول کو دے۔ ایسا ویسا معاملہ ہوتا تو میرا رب نہ منع کر دیتا، اے میرے محبوب ابو بکر سے بیٹی کا نکاح نہ کرنا، ابو بکر کی بیٹی سے نکاح نہ کرنا، اس عمر فاروق کی بیٹی سے نکاح نہ کرنا، میرے محبوب حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں نہ دینا۔ میرے رسول ہر لمحے میرے رسول کو رب
रहनुमाई करता रहा, मेरे महबूब ये करना है, ये नहीं करना। हर लम्हे रब मेरे रसूल की रहनुमाई ने इधर नहीं की। पता था कि ये जो मेरे रसूल को पसंद हैं यही रब को पसंद हैं। अबू बकर रब की पसंद में, उमर फारूक रब की पसंद में, हजरत उस्मान गनी रब की पसंद में थे। मेरे रसूल ने उनको बेटियां देकर इज्जतों से नवाजा, उनसे बेटियां लेकर इज्जतों से नवाजा। फिर मेरे करीम आका ने कितनी इज्जत दी। आज वो जगह जहाँ पे 70,000 सुबह 70,000 शाम को फरिश्ते आते हैं, दरूद सलाम पढ़ते हैं। जो एक मरतबा आया है क़यामत तक उसकी दूसरी मरतबा बारी नहीं आएगी। जो जन्नती मकाम है इस रूए ज़मीन पे, काज़ी याज़ मालिकी फरमाते हैं शफा के अंदर, फरमाया इस रूए ज़मीन पर जिस जगह पे मुस्तफ़ा का रोज़ा पाक है, जिस जगह पे मुस्तफ़ा का जस्ते मुबारक पड़ा है, फरमाया ये इतना अजमत वाला है, रब के अरश से भी बुलंद है। रब के अरश से आला मकाम मुस्तफ़ा का रोज़ा। मेरे रसूल ने अपने एक कंधे से अबू बकर को लगा के सुला रखा है, एक कंधे से हजरत उमर फारूक को सुला रखा है। अगर कोई दुनिया का कोई काला कोई बग्गी चरसी बकवास कर भी ले तो क्या उनकी शान के अंदर जिनके रब तराने बने पड़े, जिनकी कुरान तस्दीक करे, इनका क्या, इनकी गाली उधर जा सकती हैं। हजरत ग्रामी मेरे करीम आका मस्जिद में तशरीफ़ लाए, सुबहान अल्लाह, मस्जिद में तशरीफ़ जब लाए ना, अब अंदाज़ क्या है, मेरे करीम ने अपने अबू बकर दाईं साइड पे, राइट साइड पे अबू बकर हैं, यहाँ से बाजू निकाल के ना यहाँ पे डाला हुआ है इस तरह, इधर उमर फारूक का यहाँ से बगल से बाजू निकाल के यहाँ डाला हुआ है मेरे करीम आका ने। अब ये अंदाज़ था, जब मस्जिद में दाखिल हुए ना, असहाबे पैगंबर ने ताज्जुब किया, बड़ा खूबसूरत अजीब अंदाज के अंदर रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। मेरे करीम आका मुस्करा पड़े। मैं क्यों दिलों के वे जानते थे, अपने गुलामों के चेहरों को पढ़ लिया। फरमाया मेरे गुलामों ताज्जुब नहीं करना, मुताज्जब नहीं होना। फरमाया ये एक मंजर देख रहे हो, फरमाया एक दिन तुम इसी तरह एक और मौके पे भी ये मंजर देखोगे। फरमाया या रसूलल्लाह कब? फरमाया अंतन शक्काहुल कब्र फी यौमल क़ियामा। फरमाया लोगों सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी, मेरी कब्र फटेगी। फरमाया मैं कब्र से निकलूंगा, फरमाया एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, एक हाथ में हजरत फारूक आज़म का हाथ होगा। फरमाया मैं इसी शान से रब की बारगाह में पहुंच जाऊंगा। हजरत ग्रामी मेरे रसूल के सारे सहाबा हदैत के सतारे हैं। जो इनमें से किसी की भी तौहीन करता है, अबू बकर, उमर, उस्मान, इन तीनों की बिलखसूस जो तौहीन करता है, हम उसे ईमान वाला नहीं कहते, हम डंके की चोट पे उसे मुर्तद कहते हैं। जो अबू बकर की तौहीन करे, जो अबू बकर को गासिब कहे, जो हजरत फारूक आज़म को, हजरत उस्मान गनी को खलीफा राशिद न माने, हम उन्हें यहूदियों से भी बदतर कहते हैं, हम ईसाइयों से उन्हें बदतर कहते हैं, हम उन्हें मरज़ियों से बदतर कहते हैं। अरे मेरा रसूल उनकी अज़मतें बयान करे, कुरान सूरह फतह उनकी अज़मतें कहे, लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीना, और अल्लाह इन सहाबा पे राज़ी हो गया। हम नाराज़ हो, कोई होता है होता रहे, लेकिन मैं आखिरी ये कहूँगा जो ऐसे अकीदे रखे, हम उनकी मजलिसों में जाकर चावल खाने के लिए चले जाते हैं, उधर वो मिंबरों पे बैठकर सहाबा को गालियां दे रहे होते हैं। हमारी गैरत क्यों नहीं मरती? हमारे भाई को, हमारी बहन को कोई गाली दे, हम उससे रिश्ते नाते बरादरी तल्लक तोड़ देते हैं। हम इतने बेगैरत हो चुके। मेरे अबू बकर को मिंबर पे बैठकर वो मजलिस में गाली दे रहे हैं, हम गूंगे बने उधर सुन रहे हैं। हम उनके जनाज़ों कुल्लों पे जाकर उनके दाद लेते हैं, उन पे पैसे फेंक रहे होते हैं बैठकर। मैं कहता हूँ बचो इनसे। जो भी अहले बैत से मोहब्बत करता है, क्या हमारे दामन में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है? क्या हम नहीं अहले बैत को मानते? अल्लाह की कसम सबसे जो ज्यादा
اہل بیت کی محبت کا حق ادا کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کی محبت بھی دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا اہل بیت کا احترام کریں، رسول اللہ کے صحابہ کا احترام کریں۔ جو صحابہ اکرام سے نفرت کرے اس سے تم بھی نفرت کرو، اللہ تمہیں عزتیں دے گا، رسول اللہ تم پہ راضی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔